اب آپ سوچئے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو تھے، اس نے اپنی اس نبوت کی بنیاد کس شے کو بنایا تھا؟ آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں اس کی نبوت کی طرف مائل ہو گئے؟ تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بات کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہرحال توحید کے لیے اس نے بڑے محکم دلائل اپنے حد تک ایک وقت میں، جبکہ وہ ابھی اسی وجہ سے تو مشہور بھی ہوا، معروف بھی ہوا، عیسائیوں کے مقابلہ کیا، مناظرے کیے. لیکن یہ کہ جب وہ مشہور ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک نئی بات گھڑی، اور وہ نئی بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ نبوت تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت کو بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور اس کا کلا کما کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ جو ختم نبوت کا مسلمانوں نے تصور گڑا ہے، یہ کوئی صحیح تصور، یہ تو اللہ کی سنت ہی کے خلاف ہے، اللہ کی ایک بنیادی وصف صفت رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چھوڑ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو نہ سمجھائے؟ ماں بھلا سمجھانے سے باز رہ سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں سمجھائے گا؟ وہ کیوں نبوت ختم کر دے گا؟ اور ویسے دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو آج دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے، کبھی زمین کے اوپر اتنی تعداد تو تھی نہیں، اور جتنی گمراہیاں آج ہیں اور جتنا انسان اللہ سے دور اور غافل آج ہے، کبھی بھی نہیں تھا. کبھی تاریخ میں انسان، دیکھیے یہ جو بت پرستی بھی ہوتی تھی، اللہ سے دوری کے لیے تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کے قرب کے لیے ہوتی تھی، اللہ کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بت ہیں جو اللہ کے قریب کریں گے. تو یہ ساری جو بھی شرک کا سارا نظام تھا، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تھا. اب انسان کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے. آج وہ گمراہیاں دنیا میں، جن میں سے ایک ایک گمراہی کی وجہ سے پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، آج وہ ساری گمراہیاں جمع ہو کر اپنی تمامی شان کے ساتھ گلوبل ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، قوم لوط کا عمل ہی دیکھ لیجئے، آج وہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ شدید تر ہے. وہاں پہ تو صرف ایک حد تک تھا نا، ہم جنس پرستی مردوں ہی میں تھی، اب تو وہ بات آج دنیا میں عورتوں تک پھیل چکی ہوئی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گمراہیاں اتنی، انسان غافل، انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی، لیکن یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مغالطہ جو غلام احمد قادیانی نے پیدا کیا. اب آئیں اسی سے ایک اور بات، بہرحال وہ تو خیر اس سے بہت ہلکی بات ہے، اور لیکن یہ کہ اس سے بھی بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ ہیں ہمارے اپنا جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے ان کو بھی سنا ہوگا. جن لوگوں کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے، اور چونکہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آج جہاد نہیں کیا جا سکتا، دفاعی جہاد تو کیا جا سکتا ہے، اقدامی جہاد نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حجت قائم نہ ہو جائے، اتمام حجت نہ ہو جائے، سمجھا نہ دیا گیا ہو، اور سمجھا تو صرف رسول ہی سکتا ہے. اب ہم میں سے تو کوئی رسول نہیں، ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ لہذا جب تک سمجھا نہ دیا گیا ہو، اس وقت تک آپ کسی کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر وہ ایران کے خلاف جہاد ہوا ہے یا روم کے خلاف ہوا ہے تو وہ تو نبی کے ذریعے سے اتمام حجت ہوا تھا. اب نہ کوئی نبی ہے، نہ اس طرح کا اتمام حجت ہو سکتا ہے، نہ ہی اقدامی قتال ہو سکتا ہے. اور اسی کے اندر در حقیقت جو پیوست بات ہے، جو کھل کے کہی تو نہیں جاتی، لیکن یہ کہ اسی پڑیا کے اندر وہ جو ہے وہ نسخہ بھی موجود ہے کہ پھر تو ہم باقاعدہ کسی کو حقیقی معنوں میں کافر بھی نہیں کہہ سکتے نا. اور اس کا جو اگلا نتیجہ ہے وہ کبھی کبھی بیان بھی ہو جاتا ہے، خود وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چونکہ اتمام حجت اس درجے میں نہیں ہوا، لہٰذا آج کے جو کافر ہیں وہ محض ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے کے نتیجے میں بھی جنت میں چلے جائیں گے. یہ باتیں اگر آپ نے نہیں سنی ہوں تو بہرحال وہ اگر زیادہ قریدیں گے تو وہ چیزیں نکل آئیں گی، ان کے لٹریچر میں بھی موجود ہیں. تو آج کے گویا کافر اس درجے کے کافر ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے. کچھ نہ کچھ تو ایمان ہے ہی نا، توحید پر ایمان ہے یا کوئی آخرت کا ایمان ہے، صرف محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. اب یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلیں؟ چونکہ اتمام حجت نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ سارا جو ہے یہ اس طرح کا اب وہ قوانین کا اطلاق بھی نہیں ہوگا. نہ جہاد ہو سکتا ہے، نہ آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں اس درجے میں، اور نہ ہاں غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں، آخرت میں ان کا جو ہے چھٹکارا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے،
ابھی تک جتنا میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم۔ اچھا، یہ مضمون ایسا ہے، کوئی ایک اس جگہ پہ نہیں آیا ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ وہاں پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت وسط کا یہاں هُوَ اجْتَبَا کے ساتھ تعلق ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، چن کے کدھر رکھا ہے؟ امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط بنا کے ذمہ داری کیا دی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بنو لوگوں کے اوپر۔ رسول کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی گواہی دے دیں، اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو باخبر کر دیں، آخرت کے بدلے کے بارے میں، دنیا میں اللہ کے قانون کے بارے میں متنبع کر دیں، یہی رسول کی گواہی ہے نا۔ تو مسلمانوں کی گواہی کیا ہوگی؟ تمہاری گواہی کیا ہے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى، تم نے لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے، یہ اتمام حجت کیسے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل پر اتمام حجت کیا، یہ تو سب مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو لہب پہ ہوا، مکے والے سارے پہ ہوا، سب پہ ہوا، تمام عربی بولنے والوں پر ہوا۔ اسی لیے پھر بعد میں آ گیا ان کے بارے میں کہ جو ایمان نہیں لایا اسے قتل کر دو۔ سورہ توبہ میں جو قوانین آئے ہیں کہ اب تک جس نے ایمان نہیں لایا اسے قتل کر دو، ختم کر دو اس کے، اور گھات لگا کے بیٹھو، اور ان کے لیے اور جہاں ملے ہیں وہاں قتل کرو۔ کسی کو 4 مہینے کی چھوٹ دی، کسی کو جو بھی ان کے میعادی معاہدے تھے اس میعاد کی چھوٹ دی، کسی کو جو ہے وہ محترم مہینوں کی چھوٹ دی، اور اس کے بعد کہا جہاں ملیں قتل کرو۔ جزیرۃ العرب میں کوئی شخص جو ہے وہ مشرک وہ زندہ نہیں رہ سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اتمام حجت ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لایا وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں چھوٹ دی ہے تھوڑی وہ جو بھی اہل کتاب ہیں ان کو کہ یہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جزیہ دے کے زندہ رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اتمام حجت کا پھر لازمی نتیجہ یہ نکلا۔ آج اہل کتاب کے حوالے سے احکام کیا ہوں گے؟ آج کے جو دنیا میں انسان آباد ہیں ان کے حوالے سے حکم کیا ہوگا؟ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ آپ اگر اس اتمام حجت کا گامدی صاحب کا قانون سامنے رکھیں تو جواب تو یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے کوئی حکم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان پر تو اتمام حجت ہی نہیں ہوا، اور اتمام حجت تو صرف رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو تقاضا یہاں آیا ہے وہ جو ختم نبوت کے نتیجے میں جسے کہا گیا کہ رحمت رک گئی ہے، اس رحمت کو اللہ نے جاری کیسے رکھا ہوا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں تک پہنچانے کی جو چیز ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے اپنا پیغام جبریل کو دیا جو محمد الرسول اللہ تک آیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ نے پہلا کام یہ کیا نبوت کے ختم ہونے کے بعد کہ اس کے پیغام کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، نبوت اگر ختم نہیں ہوئی تھی، اس کا تار چل رہا تھا، اس کی کڑیاں جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی بلکہ مسلسل تھا، تو پیغام بھی محفوظ نہیں رہتے تھے، گم ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب اسے چھپا کوئی نہیں سکتا، یہ محفوظ رہے گا۔ دوسرا کام اللہ نے یہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو امت ہے اس کے اندر ایک حق پرستوں کا گروہ ہمیشہ موجود رہے گا جو سچی اور کھری بات کرتے رہے گا، یعنی قرآن مجید صرف الفاظ ہی میں محفوظ نہیں ہوگا، قلیل لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے عمل میں بھی محفوظ ہوگا، ان کے کردار میں بھی محفوظ ہوگا۔ یہ بھی بتایا کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس امت میں اللہ ہر صدی میں ایک ایسا مجدد کھڑا کرتا رہے گا کہ جو دین کے اندر جو بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہوگی، کوئی بدعتیں آئی ہوں گی، کچھ اس میں جو ہے وہ اوس پڑ گئی ہوگی، اس کو صاف کر کے اس دین کو سر نو تر و تازہ کرتا رہے گا۔ گویا دنیا سے اب اللہ اس پیغام کو مٹنے نہیں دے گا، غفلت ایسی نہیں طاری کرے گا کہ پوری کی پوری دنیا اس سے غافل ہو جائے۔ یہ تو وہ کم ترین درجے میں انفرادی سطح پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کر دیا ہے، لیکن وہ جو